کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماشاءاللہ کراچی کی ایک بڑی محفل ہے جس میں آج موجود ہوں۔ یہ محفل جناب ڈاکٹر شجاع صغیر کی کتاب کی رونمائی ہے، جس میں انہوں نے تکریم ابن آدم جو کراچی کے اندر زیادہ مقبولیت کے چرچے کر رہی ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ ایسی موضوع پہ کتاب ہے، بلکہ ان کے تمام لکھے ہوئے کالمس ہیں جن میں انہوں نے پاکستان کو اس کتاب میں لے آئے، ان کے مسائلوں کو اور ان کے تمام جو کچھ بھی کراچی پاکستان کے اندر ہو رہا ہے اس کے مسائل کو آگے لے کر آئیں۔ میں ڈاکٹر صغیر صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ ان کی کتاب جو ہے نا کراچی کیا پورے پاکستان میں مشہور ہوگی اور لوگ اس سے استفادہ بھی حاصل کریں گے، بلکہ ایک وہ معلوماتی کتاب ہے جو لکھی گئی ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہے ڈاکٹر صغیر صاحب کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسے موضوع پہ کتاب لکھنے کو یعنی معمور کیا ہے، جو ایک کتاب جس میں تمام ہر کچھ موجود ہے، اور ابن تکریم کے لیے میں بڑا دلوں سے دعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقی و کامرانی عطا فرمائے اور اچھے موضوع پہ کتاب لکھیں۔ بہت بہت شکریہ۔ آج ڈاکٹر شجاع کی ماشاءاللہ یہ آج ان کی لانچنگ ہو رہی ہے، جس میں انہوں نے بہت ہی بہترین، میں سمجھتی ہوں یہ کتابیں جو ہے نا یہ عام آدمی کے لیے سمجھنے کی، اور بہت آسانی سے انہوں نے اس میں بہت سارے ایسے موضوعات ہیں جو آپ کو بچے سے لے کے بڑے تک ہر ایک کے لیے ایک دینی اور دنیاوی دونوں طرح کی باتیں ہیں، اور جو کہ ان کے میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب ان کی جو یہ ساری جو ان کی کتابوں میں جو سلسلہ ہے یہ ایک انسان بنانے کا ہے جو کہ وہ خود بن چکے ہیں، اس کے بعد انہیں بھی وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ کچھ ایسا ہو کہ دنیا میں انسانیت سب سے پہلے ہو، اور وہ ہمیشہ آگے ہوتے ہیں ہر اس کام میں۔ انہوں نے کافی ہمیشہ انہوں نے اس چیز کو پرائرٹی دی ہے کہ آپ انسان کی مدد کی جائے، ہر وقت وہ ہر جگہ تیار رہتے ہیں ہر ایک کی مدد کے لیے۔ میں نے جب سے انہیں دیکھا ہے مجھے کتابوں کا بھی بہت شوق ہو گیا ہے، کیونکہ کتاب میں جو انہوں نے لکھا ہے نا، جو ان کی لکھائی ہے نا، وہ بڑی سادگی کے ساتھ دینی طرف لے جاتی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر اس طرح کی کتابیں ہم پڑھیں اور ہمارے بچے بھی پڑھیں تو آگے چل کے ہمارا بچوں کا مستقبل سنور سکتا ہے۔ کتابوں کے پڑھنے کی بہت پاکستان میں کمی ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ اس طرح آج جو ایونٹ ہے یہ ان کا ایونٹ ان لوگوں کے لیے بہت بہترین ہے جو آگے اپنی زندگی کو اچھی طرح سے گزارنا چاہتے ہیں۔ انسانیت سب سے بڑی۔ سر آج ڈاکٹر شجاع کی رونمائی ہے۔ جی ماشاءاللہ جی، ڈاکٹر سب سے پہلے تو ڈاکٹر شجاع صغیر خان ممتاز تجزیہ نگار صحافی، ان کو آج صاحب کتاب بننے پر دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دوسری بات میں یہ بتانا چاہوں گا کہ کتاب تو خوبصورت ہوتی ہی ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب کی کتاب جو ہے وہ خوبصورت ترین ہے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے مختلف اوقات میں مختلف اخبارات میں جو مضامین تحریر کیے ان سب کو اکٹھا کیا، ان کو سمویا، اور ایک یہ کتاب نہیں، ایک ڈکشنری ہے جس میں مختلف موضوعات پر ایک بہترین گفتگو اور ایک بہترین تجزیہ آپ کو دستیاب ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کو امید ہے کہ یہ تحریر آپ کو، یہ تصنیف جو ہے ضرور پسند آئے گی، اور ہمیں چاہیے، خاص کر میری حکومت سے یہ اپیل ہوگی کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صاحب کتاب بننے کی اہلیت رکھتے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں، میرٹ رکھتے ہیں، لیکن وسائل نہ ہونے کی وجہ سے وہ اب تک اپنی کتب کی اشاعت نہیں کر سکے۔ تو اس حوالے سے اقدامات کی ضرورت ہے تاکہ لکھنے والوں کی حوصلہ افزائی ہو اور کتاب کو فروغ نصیب ہو۔ بھائی کچھ تقریب رونمائی کے حوالے سے کیا کہیں گے آج؟ تقریب رونمائی کے حوالے سے یہ کہوں گا کہ ڈاکٹر شجاع صغیر جو ہیں وہ ایک عظیم انسان ہیں، اور جو انہوں نے اس کتاب کی آج تقریب رونمائی کی ہے، یہ آپ سمجھ لیں اہل علم، اہل قلم، اہل دماغ، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ذرا سی سمجھ رکھتا ہے تو اس کتاب کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا وہ، کیونکہ انہوں نے جو ہے ایک جو کالم لکھے ہیں وہ اس معاشرے کے اوپر جو بیت رہی ہے، جو بیت گئی، وہ انہوں نے سب چیز لکھی ہے اس کے اندر۔ اللہ کے فضل سے میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ جو کتاب ہے نا جس کی آج رونمائی ہوئی ہے، یہ میری نظر میں علم سے ایک مالا مال کتاب ہے، علم کا ایک اس میں ایک ذخیرہ موجود ہے، کیونکہ یہ ڈاکٹر صاحب کے کالموں پر مشتمل ہے، جو انہوں نے مختلف اخبارات میں کالم لکھے ہیں، وہ اس کو کتاب کے اندر جمع کر دیا ہے، اور وہ کالم جو ہیں وہ زیادہ تر سماجیات پر ہیں، ہماری معاشرتی زندگی کے اوپر وہ کالم انہوں نے لکھے ہیں، اور بڑے جامع کالم لکھے ہیں۔ اب بے شمار لوگ وہ ہیں
کہ جو اپنی مصروفیات کی وجہ سے اخبارات نہیں دیکھ پاتے، نہیں پڑھ پاتے، اور اس طرح سے ان کے وہ کالم بے شمار لوگوں نے نہیں پڑھے، تو اس کتاب کے ذریعے وہ لوگ بھی پڑھ لیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ اپنے کالموں کو کتابی شکل میں ایک مجموعے کی شکل میں مرتب کر کے یہ پڑھنے والے لوگوں پر ایک احسان کیا ہے۔ اور جی سر، آپ نے پڑھنے والے لوگوں کا کہا آج کل اس وقت فقدان ہے پڑھائی کا، پڑھائی سے مراد ہے کتابیں پڑھنے کا فقدان ہے، کہانیاں پڑھنے کا فقدان ہے، اس کے حوالے سے ہم کیا بولیں گے یوتھ کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ کتابیں پڑھنے کے رجحان میں کمی آئی ہے، اخبارات پڑھنے کے رجحان میں بھی کمی آئی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ آج بھی لوگ کتابیں بھی پڑھتے ہیں اور اخبارات بھی پڑھتے ہیں۔ اگر اخبارات بالکل نہیں پڑھے جا رہے ہوتے تو یہ اتنے سارے اخبارات آپ کو مارکیٹ میں نظر آتے، یہ چھپتے ہی نہیں۔ اب کچھ نہ کچھ تو پڑھے جاتے ہیں، اسی لیے تو چھپ رہے ہیں نا۔ اچھا، کتابیں بھی آپ دیکھیں کہ آئے دن ان کی رونمائی ہوتی ہے، تقریبات ہوتی ہیں، ہم بھی جاتے ہیں اس میں، آپ بھی جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کتابیں پڑھی جا رہی ہیں، اسی لیے لکھی بھی جا رہی ہیں، اور اسی لیے تقریبات، رونمائی کی تقریبات بھی ہو رہی ہیں۔ تو یہ تو اس کو تو میں تسلیم نہیں کرتا کہ کتاب پڑھنے کا رجحان ختم ہو گیا ہے۔ ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کمی آئی ہے، لیکن میں ایک بات کا، میرا وجدان یہ کہتا ہے، میری فکر یہ کہتی ہے کہ ایک دور پھر واپس آئے گا جو کتابوں کا دور ہوگا، قلم کا دور ہوگا، اخبارات کا دور ہوگا۔ یہ جو دور چل رہا ہے نا، یہ ایک عارضی دور ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ دیکھیں، پہلے ڈیجیٹل میڈیا آیا جس کو ہم کیبل ٹی وی کہتے ہیں، پہلے وہ آیا، اس کے بعد کیبل ٹی وی کے بعد سوشل میڈیا آیا، اور سوشل میڈیا کے اندر بھی مختلف اختراع پیدا ہو گئی ہیں طرح طرح کی، اور اس کے اندر الگ الگ شاخیں نکل گئی ہیں، اتنی نکل گئی ہیں کہ اب لوگ خود پریشان ہیں کہ ہم کس چیز کو دیکھیں، کس کو نہ دیکھیں، سوشل میڈیا کے کس حصے میں داخل ہوں، کس میں نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، جب ہمارے ہاتھ میں موبائل آتا ہے تو اس موبائل کے اندر ایک ذخیرہ جمع ہے، تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اور اس طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے اندر دماغی ایک عجیب سی کیفیت ہو رہی ہے، لوگوں کی منفی سوچ لوگوں کی اکٹھی ہو رہی ہیں۔ آپ کو موبائل کے اندر ذخیرہ تو مل رہا ہے معلومات کا، لیکن اس میں بڑی تعداد جو ہے نا معلومات کی، وہ منفی ہے۔ مثبت معلومات آپ کو کم دی جا رہی ہے۔ مثبت معلومات کا جو اچھا ہمارے پاس جو ذخیرہ ملتا تھا وہ اخبارات سے ملتا تھا یا کتابوں سے ملتا تھا۔ آپ دیکھیں اس کے پہلے جو بزرگ ہوا کرتے تھے، بچوں کو پڑھاتے تھے، اور پڑھانے کے بعد ان کو پہلی ہدایت یہ ہوتی تھی، بیٹا کتابیں پڑھا کرو، اور بزرگ اپنے گھر کے اندر خود لا کے دیتے تھے اپنے بچوں کو کتابیں۔ پہلے کہانیوں کی کتابیں لا کے دیتے تھے، پھر اس سے اوپر کی کتابیں لا کے دینے لگے، اور جب ہمارے کتابیں پڑھنے کا ایک رجحان بن جاتا تھا تو پھر ہم اپنی جیب خرچ کو جمع کر کے کتابیں لاتے تھے۔ میں خود اپنی بات بتاؤں کہ میرے اپنے گھر کے اندر تقریباً 1500 کے قریب کتابوں کا ذخیرہ موجود ہے، اور وہ علم سے مالا مال کتابیں۔ میں اپنے بچوں کو بھی ہدایت کرتا ہوں، کبھی ان پر پابندی نہیں لگاتا کہ میری کتابوں کو کوئی نہ چھیڑے۔ میں بچوں کو خاص طور پہ کہتا ہوں کہ بیٹا کتابوں کی الماری میں ضرور گھسا کرو، بالکل اسی طرح جس طرح تم ٹی وی کے اس میں کہ اپنا موبائل کی الماری میں گھستے ہو۔ موبائل بھی ایک الماری ہے نا، اس میں گھستے، ایسے ہی کتابوں کی الماری میں گھسا کرو، اپنی پسند کی کتاب نکالا کرو، اس کو پڑھا کرو۔ میں محمد اسد گوپانگ، میڈیا کوآرڈینیٹر۔ آج ڈاکٹر شجاع صغیر خان صاحب کی کتاب کی رہنمائی تھی، ماشاءاللہ بہت اچھا لگا، اور بہت کم لوگ اس طریقے سے رہنمائی کرتے ہیں، ماشاءاللہ اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، اور بہت اچھے خاص مہمان تھے، بہت خوشی ہوئی۔ جی، آج کی تقریب ان کی کالموں کا مجموعہ تقریب ابن آدم کے حوالے سے ہے، اور وہ ایک بہت متحرک اور سماجی شخصیت ہیں، اور سماجیات کے معاملے میں انہوں نے کافی لکھا ہے، سارے انسانیت اور آدمیت کے حوالے سے کام کیا ہے انہوں نے، اور اس حوالے سے ان کے کالموں کی جو مجموعہ ہے کتاب، اسی کی آج رونمائی ان کے دوست احباب اور شہر کی مقتدر شخصیات یہاں موجود ہیں، جو کہ ان کے علم، فن اور شخصیت پہ روشنی ڈال رہی ہیں، اور ایسی جو ہے تقاریب جو ہے علم اور آگاہی اور شعور میں اضافہ کرتی ہیں۔ ایسی تقاریب میں طلباء کو بھی شرکت کرنی چاہیے، اساتذہ کو بھی، کہ ان میں جو انٹلیکچوئلس جو آتے ہیں ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو ان کی کتاب کی جو رونمائی ہے، اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، لوگوں کو دیکھیں گے، انسپریشن بھی ملے گی۔ یہ جو ان کے کالموں کا مجموعہ ہے، اس میں تقریب میں آدم کے حوالے سے جو ہے بات چیت کی گئی ہے، یعنی سب انسانیت کے حوالے سے ہی اس کے مسائل اور ان کا حل پیش کیا گیا ہے۔
ڈاکٹر. کیا کہیں گے تقریب کے حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ماشاء اللہ سے شجاع صغیر صاحب کی تقریب ہے. میرا نام محمد منیر منشی، ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد منیر منشی. ہمارا ٹرسٹ جگہ HDMA ویلفیئر ٹرسٹ، ہومیوپیتھک ڈاکٹر منیر منشی ویلفیئر ٹرسٹ. یہ ماشاء اللہ سے ہمارے ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر شجاع صغیر. ہم اسے کار میں کئی دفعہ ہومیوپیتھک بھی کہتے ہیں گے. ماشاء اللہ سے یہ ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی کام کرتے ہیں، فلاحی کام بھی کرتے ہیں گے، اور بہت ہی مخلص دوست بھی ہیں اور مخلص ساتھی بھی ہیں گے، اور بہت ہی اچھے انسان ہیں گے. اور ان کی یہ کتاب ہے کہ تقریب ابن آدم کی، اس کی تقریب رونمائی میں سب نے شرکت کے لیے دعوت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. اور بہت خدمت کرنے والے ہیں، بہت ہی یہ سماجی شخصیت بھی ہیں گے، سماجی کام بھی کرتے ہیں گے، اور بہت ہی زیادہ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، لوگ مدد کرتے ہیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو اور بھی ان کے کام میں برکت عطا فرمائے، ان کو اور بھی اچھے کام اور اس میں مدد کرنے کی صلاح عطا فرمائے. یہ لوگوں کی بہت مدد کرتے ہیں گے، اور خصوصاً ہمارے ہومیوپیتھک جو ڈاکٹر رہیں گے ان سے بھی ان کا بہت ہی زیادہ کولیبریشن ہے گا، ان کا سپورٹ کرتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو اور بھی زیادہ طاقت و حوصلہ عطا فرمائے. بہت شکریہ، جزاک اللہ. الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ آج ہم آئے ہیں ڈاکٹر، میرا نام سید محمد عاصم علی دانش ہے، اور میں ڈاکٹر شجاع صغیر صاحب نے جو کتاب لکھی تقریب ابن آدم، اس کی آج تقریب رونمائی ہے. اس میں ہم شرکت کے لیے آئے ہیں. اس کتاب کا مجھے اعزاز یہ حاصل ہے کہ میں نے اس کی کمپوزنگ کی ہے کمپیوٹر سے، اور اس کے بعد جو یہ کتاب چھپ کر آئی ہے، اب ہمارے پاس آ گئی ہے یہ، تو ہم اس میں شرکت کے لیے آئے. میں نے جو اس کتاب میں پڑھنے کے دوران غور کیا ہے، تو ڈاکٹر شجاع صغیر خان جیسے کہ ابن آدم تحریک کے سربراہ ہیں، تو اس میں انہوں نے ابن آدم کے مسائل پہ بات کی زیادہ تر، چاہے وہ ملکی سطح پر ہوں، چاہے صرف شہری سطح پر ہوں، معاشرتی سطح پر ہوں. تو ڈاکٹر ابن آدم جب بھی بات کرتے ہیں وہ انسانی مسائل پر بات کرتے ہیں، اور بہت آسان لفظوں میں بات کرتے ہیں جو عام سے عام انسان کی سمجھ میں آئے، اور وہ اس قابل ہو سکے کہ مجھے معاشرے میں کیسے زندگی گزارنا ہے. اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر شجاع کے حوالے سے یہ بات کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب میرے 36 سال پرانے دوست ہیں، اور 1988 سے ہم ایک ساتھ ہیں، اور ہم نے ایک ساتھ ہومیوپیتھک کی ہے. اور اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں، جب ہومیوپیتھک کے حوالے سے بات چیت ہوئی اور جب کلینک کھولنے کی بات ہوئی، تو میں نے اور ڈاکٹر شجاع نے ایک ساتھ کلینک کا سلسلہ شروع کیا تھا، لیکن بعد میں نے اپنی فیلڈ کو چینج کیا، لیکن ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ ہومیوپیتھک سے ہی منسلک رہے. اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب نے جو ہے نا کالم نگاری کے حوالے سے کیا کہتے ہیں اپنا سلسلہ شروع کیا، اور اس کے علاوہ مختلف کالم لکھنا شروع کیے، اور کافی جگہ پر ہوسٹنگ کے اپنی کام انہوں نے انجام دیا. تو ڈاکٹر شجاع ایک بہترین انسان ہے، بہت نائس انسان ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ ایک انسان کوئی بھی کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، لیکن اس کے لیے ایک اچھا انسان ہونا ضروری ہے، جو ڈاکٹر شجاع کے اندر موجود ہے. اور ان کی یہ جو کتاب ہے تقریب ابن آدم، بہت زبردست کتاب ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے کالم جو ہے وہ میں پڑھتا رہتا ہوں، اور مجھے واٹس ایپ کرتے ہیں، میں ضرور پڑھتا ہوں. انہی کالمز کا جو ایک مجموعہ ہے وہ انہوں نے کتاب کی شکل دی ہے، جس کا نام رکھا تقریب ابن آدم. اور میں سمجھتا ہوں کہ کافی لوگ اس سے مستفید ہوں گے، اور بہت شاندار کتاب ہے. میں تمام دوستوں سے درخواست کروں گا اس کتاب کو ضرور پڑھیں. بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کا اور تمام چینلز کا جو یہاں تشریف لائے. بہت شکریہ. الرحمن الرحیم. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب نے جو کتاب اپنی ریلیز کی ہے، میں ان کو اس بات پہ مبارکباد دیتا ہوں، کیونکہ اس میں جو کتاب لکھی ہے وہ ایک دل کی گہرائیوں سے دنیا کی آواز ہے. یہ اس کو ایک ترتیب دی ہے کتاب کی صورت میں. تو میری دعا ہے ڈاکٹر صاحب جتنی محنت کرتے ہیں، انتھک محنت اور والانہ محبت بھی کرتے ہیں، تو میں ان کے لیے یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، لمبی زندگی دے، اور یہ ہمارے صرف اللہ کا شکر قائم و دائم رہیں. کیونکہ میں تو ایک طفل مکتب ہوں، اور خاک ہوں، خاک سے بنا ہوں، اور خاک میں ہی مل جاؤں گا. ابن آدم کا صرف اتنا سا سفر ہے، خاک سے پیدا ہوتا ہے، ایک مخصوص وقت کے لیے دنیا میں آتا ہے، اور اس کے بعد خاک میں مل جاتا ہے. اب انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس مختصر سے عرصے میں ابن آدم یعنی اپنے پیچھے کیا چھوڑ کے جا رہا ہے، اچھائی یا برائی. تو ہم نے کوشش کی کہ اپنے قلم کے ذریعے ہمیشہ اصلاح کی جائے، تربیت کی جائے، کیونکہ معاشرے میں ہمیشہ سے تربیت کا فقدان رہا. لوگوں نے زبان پر تالے لگا رکھے ہیں،
برائی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لی جاتی ہیں، مظلومیت کا صرف نعرہ لگایا جاتا ہے، عمل نہیں کیا جاتا۔ لوگوں کے دلوں کی آواز بن کر ابن آدم نکلا، اور ابن آدم نے اپنے کالموں کے ذریعے لوگوں کے شعور کو بیدار کیا، نوجوانوں کے مسائل کو بیدار کیا، عورتوں کے حقوق پہ بات کی، اداروں میں ہونے والے کرپشن پہ بات کی، ملک کو 76 سالوں میں جس حال میں حکمرانوں نے پہنچایا اس پہ بات کی۔ میں نے ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیا ہے۔ جب تک میرے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی ہے، میں انشاءاللہ حق اور سچ لکھتا رہوں گا۔ حسین دانش، میں آپ کا، آپ کی ٹیم کا بے انتہا شکر گزار ہوں۔ میرے ساتھ تحریک ابن آدم کے چیئرمین حاجی اکرم قریشی صاحب، ڈاکٹر ذاکر عادل صاحب، ان لوگوں کا، خاص طور پہ آغا مسعود صاحب، بابرہ اسماعیل صاحبہ، دانش جس نے میرے کتاب کی کمپوزنگ کی، ڈاکٹر ناہید خان کہ جنہوں نے پوری کتاب کی پروف ریڈنگ کی، ان سب نے اپنا اپنا کردار ادا کیا۔ اور آخر میں میرے بڑے بیٹے محمد ارسلان خان، جو کہ جس نے میری اس خواہش کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے، میں نے اس سے کہا کہ بیٹا میں یہ چاہتا ہوں کہ میری یہ کتاب لوگوں تک پہنچے، میری یہ آواز لوگوں تک پہنچے۔ تو اس نے کہا پاپا اس پہ کتنا خرچ آئے گا؟ میں نے کہا بیٹا میں نے پوچھا ہے تقریباً 2.5 لاکھ روپے آئیں گے۔ اس نے کہا پاپا بسم اللہ کیجئے، میں آپ کے اکاؤنٹ میں بھیجتا ہوں۔ تو میں اس فورم سے اس کے رزق کے لیے اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ میرے بچوں کے رزق میں بے پناہ اضافہ کرے۔ اور اس کتاب کو لکھ کر میں نے موسوم کیا اپنے ماں باپ کے نام جو اس دنیا میں نہیں، اپنے بزرگوں کے نام جو اس دنیا میں نہیں، اور ان کے نام کہ جنہوں نے پاکستان بنایا، لاکھوں جانیں قربان کی اور انہیں کوئی نہیں جانتا، وہ بے نام لوگ جن کی وجہ سے پاکستان معرض وجود میں آیا، یہ کتاب ان کے نام سے منسوب۔ جی بالکل، انشاءاللہ چند سالوں کی بات ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں گے، کیونکہ یہ تو دراصل تبلیغ ہے۔ آغا صاحب نے کہا ہے کہ تم تبلیغی بنو، سماجی تبلیغی کرو۔ اب یہ سماجی تبلیغی چلے گی، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں سندھ یونین آف جرنلسٹ کا سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی ہوں، اور یہی نام میرے لیے بہت کافی ہے، کیونکہ مجھے اچھے دوست ملے۔ اور آج کا یہ پروگرام جو ہے یہ بھی سندھ یونین آف جرنلسٹ کے اشتراک سے، آرٹ کونسل کے اشتراک سے آپ دیکھ رہے ہیں۔ ارشاد بھائی نے جس طریقے سے آج اپنا کردار ادا کرا، انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ ہمارے بڑے ہیں۔ اپنے ہاتھوں سے مہمانوں کو ریسیو کیا، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا، سرو کیا۔ حالانکہ حاجی اکرم قریشی صاحب تھوڑے لیٹ ہو گئے، ایسا نہیں ہے کہ یہ مجھ سے محبت نہیں کرتے، بس میں تو ہمیشہ ایک بات جانتا ہوں، میں نے ہمیشہ کہا ہے، میری کتاب کے ٹائٹل پہ لکھا ہے کہ میں نے مانا میری آواز نہیں جائے گی، در و دیوار سے ٹکرا کر پلٹ آئے گی، ابھی بھی وقت ہے اندھیروں کا کرو کوئی علاج، ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی۔ دانش خاص طور پہ جنہوں نے پاکستان کا پرچم سیا تھا، ماسٹر الطاف صاحب، ان کے صاحبزادے ماسٹر ظہور صاحب حیدرآباد سے تشریف لائے، آغا مسعود صاحب کا بھی میں بہت دل کی گہرائیوں سے، سلیم حیدر صاحب کا، ڈاکٹر سلیم حیدر صاحب کا، یہاں جتنے بھی لوگ آئے وہ مہمان خصوصی تھے میرے، جو تالیاں بجا رہے تھے وہ بھی مہمان خصوصی تھے، اور جو اسٹیج پہ بیٹھے تھے وہ بھی مہمان خصوصی تھے۔ پاکستان زندہ باد۔